الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وقال الله تعالى في مقام آخر يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا۔ شروع ہر کام میں اول بسم اللہ کہتے ہیں، شروع ہر کام میں اول بسم اللہ کہتے ہیں۔ جس کا کوئی ثانی نہ ہو اسے اللہ کہتے ہیں۔ بعد حمد و صلوات کے معزز علماء کرام، حاضرین و حاضرات، ایک لمبے عرصے کے بعد اس دینی محفل میں جمع ہونے، سننے اور سنانے کا اللہ تعالیٰ نے موقع عنایت فرمایا ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس عالمی وبا کو جلد از جلد ختم فرمائے، حالات کو سب کے حق میں سازگار بنائے، آمین۔ ناظم اجلاس کی زبانی آپ نے میری تقریر کا موضوع سماعت فرمایا، اسلامی گھرانہ، مثالی گھرانہ۔ محترم حضرات و خواتین اسلام، روٹی، کپڑا، مکان ہر انسان کی بنیادی ضرورتیں ہیں۔ گھر جہاں ہر انسان کی بنیادی ضرورت ہے، وہیں پر اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ سورۃ النحل آیت نمبر 80 کا ایک ٹکڑا میں نے اپنی تقریر کے آغاز میں پڑھا، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت کا بطور خاص ذکر کیا ہے۔ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّن بُيُوتِكُمْ سَكَنًا، اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو جائے سکون بنایا ہے۔ سورۃ النحل کا ایک دوسرا نام ہے سورۃ النعم، نعمتوں والی سورت۔ اس سورت کے اندر اللہ تعالیٰ کی بے شمار نعمتوں کا ذکر کیا گیا ہے، اسی میں سے ایک نعمت ہے گھر۔ دوسری آیت ہے سورۃ الحشر کی آیت نمبر 2، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا هو الذي اخرج الذين كفروا من اهل الكتاب من ديارهم لاول الحشر، وہی اللہ تعالیٰ ہے جس نے اہل کتاب میں سے کافروں کو ان کے گھروں سے پہلے ہی حملے کے موقع پر نکال دیا۔ دراصل مدینہ کا ایک یہودی قبیلہ بنو نذیر کے نام سے اس کی عہد شکنی کی وجہ سے سزا کے طور پر جلا وطن کر دیا گیا تھا، اسی کا تذکرہ اس آیت میں کیا گیا ہے۔ اس آیت سے دو باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ گھر اللہ کی نعمت ہے۔ دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ ان کفار اور مشرکین کا، یعنی قبیلے بنو نذیر کا جلا وطن کر دیا جانا ایک طرح کا عذاب ہے اور لوگوں کے لیے مقام عبرت ہے۔ ان دو آیات سے معلوم ہوا کہ گھر اللہ کی جہاں نعمت ہے وہیں پر اس کی بہت بڑی اہمیت ہے۔ آئیے اسی گھر کو اللہ تعالیٰ نے خواتین کے لیے ایک محفوظ ترین پناہ گاہ بتایا ہے۔
جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب آیت نمبر 33 کے اندر ارشاد فرمایا وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، اور تم اپنی گھروں میں ٹھہری رہو، پہلے زمانے جاہلیت کی طرح بن سبر کے نہ نکلا کرو۔ گرچہ اس آیت میں خطاب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات سے کیا گیا ہے، لیکن اس خطاب میں یا اس حکم میں امت کی تمام مائیں بہنیں بدرجہ اولا شامل ہیں۔ اس آیت سے پتہ چلا کہ خواتین کی عزت اور عفت کی جو حفاظت ہوتی ہے وہ ان کے گھروں میں رہنے سے ہوتی ہے، اور یہ گھر ان کے لیے محفوظ پناہ گاہ ہیں۔ صرف عورتوں کے لیے ہی نہیں بلکہ یہ گھر ہم جیسے مردوں کے لیے بھی مختلف فتنوں سے، آزمائشوں سے، گناہوں سے بچنے کا بھی ایک ذریعہ ہے اور اخروی نجات پانے کا بھی ایک سبب ہے۔ جیسا کہ عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا من نجات، نجات کس میں ہے، یعنی آخرت کی نجات ہمیں کیسے حاصل ہوگی؟ پہلی ملاقات میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً 3 باتوں کی نصیحت فرمائی جو دوسروں سے متعلق ہے۔ دوسری ملاقات میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً پھر 3 باتوں کی نصیحت فرمائی جن کا تعلق اصلاح ذات سے ہے، اصلاح نفس سے ہے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے نجات کا راستہ بتاتے ہوئے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا امسک علیک لسانک، پہلی بات اپنی زبان کو کنٹرول کرو۔ دوسری بات ولیسک بیتک، تمہارا گھر تمہیں کافی ہو۔ تیسری بات وبکی علی خطیئتک، اپنے گناہوں پر رویا کرو۔ اس حدیث میں محل استشہاد وَلْيَسَكَ بَيْتُكَ ہے، یعنی تمہارا گھر تمہیں کافی ہو۔ اس حدیث کے اس ٹکڑے کے 2 مفہوم ہیں۔ پہلا مفہوم تم اپنے گھر میں رہو، بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلا کرو۔ آپ نے کس سے نصیحت کی؟ کس کو نجات کا راستہ بتایا؟ عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ارے مردوں سے کہا جا رہا کہ تم اپنے گھروں میں رہو، بلا ضرورت نہ نکلا کرو۔ ہاں اگر ضرورت ہے تجارت کی، زراعت کی، ملازمت کی یا اور کوئی ضرورت ہے تو اپنی ضرورت کے بقدر گھر سے نکلا کرو، جیسے ہی کام مکمل ہو جائے فوراً گھروں میں آیا کرو، اور بلا ضرورت گھر سے باہر نہ نکلا کرو۔ یہ مردوں کے لیے بھی کہا جا رہا ہے، لیکن آج اس کا عمل ہمارا برعکس ہے۔ مرد لوگ گھروں میں کم، باہر زیادہ وقت گزارتے ہیں، اور وقت گزارتے بھی ہیں تو ضرورت کے لیے نہیں، بیکار کی گفتگو کے لیے، بیکار کی محفلیں سجانے کے لیے، بیکار وقت گزارنے کے لیے گھر سے باہر ان کا وقت زیادہ گزرتا ہے، گھر والوں میں اور گھر کے اندر وقت کم گزرتا ہے۔ اور اس حدیث کا ایک دوسرا مفہوم بھی ہے، وہ یہ کہ تمہیں جو بھی گھر ملے، خواہ چھوٹا ہو معمولی ہو، اس پر تم خناعت کرو، مطمئن رہو۔ بعض اسلاف کے تعلق سے آتا ہے، ان کے سوچنے کا انداز دیکھیے۔ کسی نے جب ان سے پوچھا کہ تم اپنا گھر کیوں نہیں بناتے ہو، تو انہوں نے کہا گھر تعمیر کرتا ہو تو ڈرتا ہو کہیں دل ویران نہ ہو جائے، کہیں دل ویران نہ ہو جائے۔ یہ ہمارے بعض اسلاف کی سوچ تھی۔ پتہ یہ چلا کہ گھروں کے اندر رہنا جہاں عورتوں کے لیے ضروری ہے،
वहीं पर मर्दों के लिए भी बिला ज़रूरत घरों के बाहर गए बगैर घर के अंदर रहना ज़रूरी है। और ये दौर हमने देखा, मर्द घरों के अंदर रहना नहीं चाहते, इसीलिए आलमी वबा जब फैली और जोरों पर थी, लॉकडाउन करके 2.5 महीने न चाहते हुए भी घरों के अंदर कैद कर दिया गया। अगरचे की एक तदबीर थी, ये एहतियाती तदबीर थी वबा से बचने के लिए, और इस्लाम की तालीम भी थी। ये लोगों को यह हदीस समझ में नहीं आ रही थी, जब घरों में वो रहने लगे तब उन्हें अच्छी तरह पता चला कि यह हदीस के अंदर क्या नुस्खा बताया गया है, जो प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज से तकरीबन 1450 साल पहले हमें बता गई है। इन तमाम रिवायात से घर की अहमियत, घर की ज़रूरत, घर जैसा अल्लाह की नेमत जानने के बाद आइए एक सवाल पैदा होता है कि हम अपने घर को मिसाली घर यानी इस्लामी घर कैसे बनाएं। मिसाली घर का माना हम लोगों ने यही समझा है, घर बड़ा हो, आलीशान हो, मार्बल और टाइल्स उसके अंदर लगाया गया हो, रंग और रोगन उससे किया गया हो, कीमती फर्नीचर घर के अंदर सजाए और लगाए गए हो, झूमर कीमती लगाए गया हो, और जैसा हाल उतनी बड़ी टीवी लगा दी गई हो। इन तमाम चीज़ों को हमने समझा है कि ये मिसाली घर है। ये मिसाली घर नहीं हो सकता, ये मिसाली घर नहीं हो सकता। मिसाली घर से मुराद इस्लामी घर, जहां इस्लाम का माहौल हो, जहां घर वाले अपने घर को अल्लाह की नेमत समझे और उसका शुक्र बजा लाते हुए अपने घर को जन्नत नुमा बनाए। वाह सामीन किराम, अगर हम चाहें तो अपने घर को मस्जिद बना सकते हैं, हम चाहें अपने घर को मदरसा बना सकते हैं, हम चाहें अपने घर को कुतुब खाना लाइब्रेरी बना सकते हैं, हम चाहें अपने घर को तरबियत गाह बना सकते हैं, हम चाहें अपने घर को जलसा गाह बना सकते हैं, हम चाहें अपने घर को प्यार और मोहब्बत, इज्जत और एहतराम का गहवारा बना सकते हैं। अगर हम चाहें तो अपने घर को कुफ्र और शिर्क का अड्डा बना सकते हैं, हम चाहें तो अपने घर को बिदात और खुराफात का अड्डा बना सकते हैं, अगर हम चाहें अपने घर को सिनेमा थिएटर बना सकते हैं, अगर हम चाहें अपने घर को रोजाना जंग का मैदान बना सकते हैं। लेकिन हमें बनाना अपने घर को इस्लामी घर, हमें बनाना अपने घर को मिसाली घर, उस घर में रहने वाले भी अमन और शांति के साथ जी सके। और एक बात मैं बताऊं, लोगों का मिजाज ये बना हुआ है जरूरत से ज्यादा घर तामीर किया जाए, बड़ा सा बड़ा और आलीशान घर बनाया जाए। इसके लिए अगर उन्हें सूद की रकम भी लेना पड़े, सूद से रकम लाएंगे, घर मुकम्मल करेंगे, और फिर आपको मालूम होगा घर के दीवार पर यह आयत का टुकड़ा भी लगा देते हैं, हाज़ा मिन फज़ली रब्बी, ये मेरे रब के फजल से है। और बाज़ घर सूद से बनाए जाते हैं और लिखा होता है माशाअल्लाह मंजिल। ये सब की बात नहीं कर रहा, बाद ऐसे भी मुसलमान हैं जो सूद से रकम लेकर घर बनाते हैं और माशाअल्लाह मंजिल का नाम देते हैं। याद रखें, जितनी जरूरत है उतना घर तामीर करें। जब हम अल्लाह के घर मस्जिद को जरूरत से जायद फजूल खर्ची कर नहीं सकते, इसकी तज़ीन कारी में, इसके नक्श निगारी में मस्जिद को जब हम जो है पैसा खर्च नहीं कर सकते, तो अपने ज़ाती घर को कैसे हम फजूल खर्च कर सकते हैं, कैसे हम नक्श निगार बना सकते हैं। बक़द्रे ज़रूरत घर की तामीर करें और तामीर से कहीं ज़्यादा उसे आबाद करने की कोशिश करें। मोअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, एक सवाल कि घर को हम मिसाली घर या इस्लामी घर कैसे बनाएं? आइए कुछ अहम
امور میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ان اہم امور کو میں اور آپ اگر اپنائیں تو انشاءاللہ ہمارے گھر وہ چاہے معمولی اور چھوٹے ہی کیوں نہ ہو، انشاءاللہ مثالی گھر ہوں گے اور باعث خیر و برکت ہوں گے، سکون اور اطمینان کا انشاءاللہ ذریعہ ہوں گے۔ لیکن ان امور کو ہمیں عملی جامہ پہنانے کی ضرورت ہے۔ نمبر 1، چاہے ہم اپنا ذاتی گھر بنائیں یا کرائے سے گھر لیں، مسجد کے قریب یا تو گھر بنائیں یا تو کرائے سے گھر لیں۔ مسجد کے قریب ہمارا گھر ہوگا تو کیا ہوگا؟ ہم مسجد کو نمازوں کو آئیں گے، ہمارے بچے آئیں گے، ہماری گھر کی خواتین آئیں گی، اذانیں سنیں گے، مسجد پہنچیں گے، نمازوں میں، دروس میں، خطبات میں، پروگراموں میں ہمارا تعلق مسجد سے مضبوط ہوگا۔ دلیل، ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کے حکم سے اپنی بیوی ہاجرہ بیٹے اسماعیل کو وادی غیر ذی زرع میں رکھا تو کیا فرمایا؟ ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیموا الصلاۃ۔ اے میرے پروردگار، میں نے اپنی ذریت کو یعنی بیوی اور بچے کو اس بے آب و گیا وادی میں تیرے مقدس گھر کے قریب لا کر بسایا ہے، ربنا لیقیموا الصلاۃ، مقصد بتایا گیا تاکہ یہ نماز قائم کرے۔ یہ مقصد سے ہمارا گھر مسجد کے قریب ہونا چاہیے۔ اور دوسری دلیل، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر گئے، آپ نے جہاں سب سے پہلے اللہ کا گھر مسجد نبوی کو تعمیر کیا، اسی سے متصل آپ نے اپنے ازواج مطہرات کے لیے بھی گھر تعمیر فرمائے۔ گویا آپ کے ازواج مطہرات کے جو گھر تھے وہ مسجد سے بالکل قریب تھے۔ ان دونوں دلائل سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا گھر خاص ذاتی ہو کہ کرائے کا، ہم کوشش کریں کہ ہمارا گھر اللہ کے گھر مسجد سے قریب ہو۔ ہماری سوچ کیا ہے؟ ہم ظاہری اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے، ذاتی مفادات کے خاطر کیا سوچتے ہیں؟ ہمارا گھر بس اسٹینڈ کے قریب ہو، ہمارا گھر ریلوے اسٹیشن کے قریب ہو، ہمارا گھر مارکیٹ کے قریب ہو، ہمارا گھر ہماری دکان کے قریب ہو۔ یہ ہماری سوچ ہے۔ نہیں، ہمارا گھر اللہ کے گھر کے قریب ہونا چاہیے۔ یہ پہلا کام ہے، کوشش کریں۔ دوسرا کام، الحمدللہ ہمارا ذاتی یا کرائے کا مکان کا انتظام ہو گیا۔ اب گھر والی کیسی ہو؟ گھر والی یعنی بیوی کا انتخاب بھی دینداری کی بنیاد پر ہونا چاہیے، تاکہ گھر والی بیوی دیندار ہوگی، متقیہ پرہیزگار ہوگی، وہ آئے گی تو ہمارے گھر میں سکون کا باعث ہوگی، وہ ہمارے گھر کو جنت نما بنائے گی۔ صحیح بخاری کتاب النکاح کی یہ روایت ہے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تنکح المرأة لأربع، لمالها ولجمالها ولدینها ولحسبها فاصبر بذات الدین تربت یداک۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت سے 4 چیزوں کی بنیاد پر نکاح کیا جاتا ہے، اس کے حسب، اس کے مالداری، اس کی خوبصورتی اور اس کی دینداری کو دیکھ کر۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب و نسب پر، خوبصورتی اور مالداری پر ترجیح دینے کا حکم دیا، دینداری کو فرمایا فاصبر بذات الدین، تم دیندار عورت سے نکاح کر کے کامیاب ہو جاؤ۔ اس حدیث سے پتہ چلا گھر کے ماحول کو اسلامی ماحول بنانے کے لیے سب سے اہم کام یہ کرنا چاہیے کہ ہماری گھر والی، چاہے وہ بیوی ہو چاہے وہ بہو ہو، نیک اور صالحہ عورت کا انتخاب کیا جائے۔ نمبر 3،
اپنے گھر والوں کو توحید کا درس دینا چاہیے، توحید کی اہمیت ان کے دلوں میں بٹھانا چاہیے، شرک کی نفرت دلانا چاہیے۔ سورہ محمد آیت نمبر 19 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، جان لو اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ خطاب گرچہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن اس خطاب میں پوری امت شامل ہے۔ سب سے پہلے ہم مردوں کو، عورتوں کو اور ہماری اولاد کو اللہ کا علم ہونا چاہیے، اللہ کی توحید، اللہ کی ربوبیت، اللہ کی الوہیت، اللہ کے اسماء و صفات کی معرفت حاصل ہونی چاہیے، تاکہ ہم اللہ کی کما حقہ بندگی کر سکیں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کر سکیں۔ اسی طرح انہیں شرک سے روکنا چاہیے۔ سورہ لقمان آیت نمبر 13 کے اندر اللہ تعالیٰ نے لقمان کی اپنے بیٹے کو کی گئی نصیحت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ شریک نہ کر، یقیناً شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ لقمان کی بہت ساری نصیحتیں اس رکوع کے اندر بیان کی گئی ہیں، ان میں سے سب سے اہم نصیحت اپنے بیٹے کو انہوں نے کہا شرک نہ کر، اس لیے کہ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ یعقوب علیہ السلام کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ البقرہ آیت نمبر 133 کے اندر ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک والہ آبائک ابراہیم واسماعیل واسحاق الہا واحدا ونحن لہ مسلمون۔ کیا تم اس وقت حاضر تھے جب یعقوب علیہ السلام پر موت کا وقت طاری ہوا تو انہوں نے اپنے بچوں سے پوچھا کہ تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ اس فرمانبردار پیغمبر کے فرمانبردار بچوں نے کہا ہم آپ کے الہ ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے الہ یعنی معبود حقیقی جو ایک ہی الہ ہے، ہم اس کی عبادت کریں گے۔ اندازہ لگائیے یعقوب علیہ السلام دنیا سے جا رہے ہیں، دنیا سے جاتے ہوئے ایک پیغمبر ہیں، اپنے بچوں کو کتنی فکر تھی، اپنے بچوں کے تعلق سے کتنی فکر تھی، توحید کا درس دے رہے ہیں۔ اسی لیے گھر والوں کو، ہماری اولاد ہو، بیوی ہو، بھائی بہن، ماں باپ ہو، ہمیں توحید کا درس جب دیتے رہنا چاہیے اور شرک کی نفرت دلاتے رہنا چاہیے، تاکہ ہمارے گھروں میں کفر اور شرک کے کوئی کام نہ انجام پائے، تاکہ ہمارے گھروں سے بدعات اور خرافات ختم ہو جائیں۔ ہم اپنے گھر کو باہر سے اندر سے ظاہری جو کوڑا کرکٹ کچرا گندگی ہوتی ہے جھاڑ کر پاک کر کے پانی سے دھو کر ہم صاف کر دیتے ہیں، یہ ظاہری گندگی تو ہم صاف کر دیتے ہیں، لیکن شرک اور کفر، بدعات اور خرافات جیسی جو سب سے غلیظ گندگی ہے، غلاظت ہے، کیا ہم اس کو دور کرنے اور ختم کرنے کی طرف بھی کوشش کرتے ہیں؟ کرنا چاہیے، یہ بھی بہت اہم کام ہے۔ چوتھا کام، گھر والوں کو نماز کا حکم دیں۔ گھر والوں میں بیوی ہے، بچے ہیں، بھائی بہن ہیں، ماں باپ ہیں، جو بھی گھر والے ہیں، خود بھی نماز کا اہتمام کریں اور اپنے گھر والوں کو نماز کا اہتمام کرائیں، نماز کی پابندی کا حکم دیں۔ دلیل سورہ طٰہٰ آیت نمبر 132 کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجئے اور خود اس پر جمے رہیے۔
خطاب گرچہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، لیکن اس حکم میں، اس خطاب میں پوری امت شامل ہے، میں اور آپ تمام شامل ہیں کہ خود بھی ہم نماز کے پابند بنے اور اپنے گھر والوں کو بھی نماز کی تاکید کریں۔ ہمارے گھر کا کوئی فرد بے نمازی نہ رہے، بلکہ ہر ایک گھر کا فرد نمازی بنے۔ عورتیں، مرد، بچے سب کو نماز کی پابندی کرنا چاہیے، تب جا کر ہمارا گھر اسلامی گھر ایک مثالی گھر ہو سکتا ہے۔ معزز سامعین کرام، ایک بڑی ہی پیاری روایت ہے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی، ابو داؤد کی روایت ہے، رحم اللہ رجلا قام من اللیل فصلى وأيقظ امرأته فصلت فإن عبت نزح في وجهها الماء۔ اللہ تعالیٰ اس آدمی پر رحم فرمائے جو رات میں اٹھتا ہے، نماز ادا کرتا ہے، اپنی بیوی کو جگاتا ہے، وہ بھی نماز پڑھ لیتی ہے، اگر وہ نماز سے انکار کرے، جاگنے سے انکار کرے تو اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے دیتا ہے۔ وَرَحِمَ اللَّهُ امْرَأَةً قَامَتْ مِنَ اللَّيْلِ فَصَلَّتْ وَأَيْقَظَتْ زَوْجَهَا فَإِنْ أَبَى نَزَحَتْ فِي وَجْهِهِ الْمَاءَ۔ اس عورت پر اللہ تعالی رحم فرمائے جو رات میں اٹھتی ہے، نماز نفل تہجد ادا کرتی ہے، اپنے شوہر کو بھی جگاتی ہے، اور نہ اٹھنے پر چہرے پر پانی کے چھینٹے دے کر اٹھاتی ہے، گویا ایسے شوہر پر، ایسی بیوی پر جو خود نماز کا اہتمام کر کے اپنے شوہر اور بیوی کو اہتمام کراتے ہیں، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت کی دعا فرمائی۔ وہ جوڑا کتنا مبارک، کتنا خوش نصیب، وہ گھر کتنا خوش نصیب کہ جس گھر میں فرض نماز تو فرض نماز، نماز تہجد جو کہ نفل ہے، اس کا اہتمام بھی شوہر کرتا ہے اور اپنی بیوی سے کراتا ہے، بیوی کرتی ہے، شوہر کو کراتا ہے۔ آج ہمارا حال گھروں کا یہ ہے، اکثر گھروں کے اندر ماں باپ بڑے نمازی، اولاد بے نمازی، کہیں پر اولاد بڑے نمازی، ماں باپ بے نمازی، کسی گھر میں شوہر بڑا نمازی، اس کی بیوی بے نمازی، اور کسی گھر میں بیوی گھر کے سارے امور کو انجام دیتے ہوئے اللہ کے فرائض کو بھی ادا کرتی ہے، اور اس کا شوہر ہے کہ بے نمازی۔ ذمہ داری بنتی ہے ماں باپ کی، اولاد کی، بیوی کی، شوہر کی، وہ ایک دوسرے کو نماز کا حکم دیتے رہیں، ایک دوسرے کو نماز کا پابند بنائیں۔ یہ کام بھی ہمیں گھر میں کرنا چاہیے۔ پانچواں کام، اپنے گھروں میں نوافل کا اہتمام کرنا چاہیے۔ مردوں سے کہا جاتا ہے، اور یہ مردوں کے لیے حکم ہے، مرد با جماعت مسجد میں آ کر پنجوقتہ ادا کریں گے، ان کے لیے ضروری ہے، لیکن سنت، نفل، تہجد وغیرہ نمازیں وہ اپنے گھر میں انجام دیں۔ اس سے گھر کا ماحول اسلامی ماحول بنے گا، گھر کے اندر خیر و برکت آئے گی۔ اس ماں باپ کو دیکھ کر ان کی اولاد بھی نماز پڑھنے لگیں گے۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، اجعلوا من صلاتکم فی بیوتکم ولا تتخذوها قبورا۔ اپنی نماز کا کچھ حصہ اپنے گھروں میں رکھا کرو اور اپنے گھروں کو قبرستان نہ بنایا کرو۔ یعنی اگر فرض نماز آپ با جماعت مسجد میں آ کر ادا کرتے ہیں تو اس کے پہلے اور بعد کی جو سنتیں ہیں، نفل نماز ہے، تہجد کی نماز ہے، اس کا حصہ ہمیں اپنے گھر میں ادا کرنا چاہیے۔ اور ایک روایت میں آتا ہے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلاۃ المرء فی بیتہ افضل فی من صلاتہ فی مسجد ھذا الا المکتوبہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کا اپنے گھر کے اندر نماز پڑھنا میری اس مسجد نبوی میں نماز پڑھنے سے افضل ہے سوائے فرض نماز کی۔ مسجد نبوی میں ایک نماز کا ثواب 1000 نماز کے برابر۔
مسجد حرام میں ایک نماز کا ثواب لاکھ نماز کے برابر. اس کے باوجود مسجد حرام اور مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کی اتنی بڑی فضیلت کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اپنے گھروں کے اندر آدمی کا نماز پڑھنا یہ اس کے لیے افضل ہے. اسی لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس حدیث پر عمل کرتے ہوئے اپنے گھروں کے اندر بھی نماز کا کچھ حصہ مقرر کرتے رہیں. چھٹواں کام، اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت کو معمول بنائیں. خود بھی روزانہ قرآن کی تلاوت کریں، بچوں کو تلاوت کا پابند بنائیں، خواتین کو تاکید کریں. صبح سے شام تک وہ صرف اپنے گھر کے کام کاج میں ہی وقت صرف نہ کریں بلکہ کچھ وقت قرآن کی تلاوت کے بھی لیے لگائیں. اللہ تعالیٰ نے سورہ عنکبوت آیت نمبر 45 میں فرمایا اتلو ما اوحی الیک من الکتاب. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی طرف جو کتاب وحی کی گئی ہے اس کی تلاوت کیجئے. اتلو صیغہ امر ہے جو وجوب پر دلالت کرتا ہے. آپ تلاوت کیجئے، گرچہ خطاب آپ سے ہے لیکن اس خطاب میں پوری امت شامل ہے. اور 21واں پارہ اتلو ما اوحی کے نام سے مستقل اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا ہے. اندازہ لگائیں آپ قرآن کی تلاوت. صحیح مسلم کی روایت ہے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تتخذوها قبورا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. اور ایک روایت میں آپ نے فرمایا ان الشیطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرہ، اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے جس گھر میں سورۃ البقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے. سبحان اللہ. جس گھر میں سورۃ البقرہ جیسی سورہ کی تلاوت کی جائے اس گھر سے شیطان بھاگ جاتا ہے. آج کتنے مسلمان گھرانے ہیں جن کے اندر بلائیں، آفتیں، پریشانیاں، لوگ ڈرتے ہیں شیطان بسیرا کر گیا، فلاں فلاں جو ہے مصیبتیں ہیں. ان تمام سے بچنے کے لیے اپنے گھروں میں نماز ادا کرتے رہیں، اپنے گھروں میں قرآن کی تلاوت کو معمول بنائیں. اگر گھر کا ذمہ دار، گھر والی، گھر کے بچے سب تھوڑی دیر کے لیے قرآن کی تلاوت کریں تو خیر و برکت بھی ہوگی، شیاطین بھی بھاگ جائیں گے. لیکن افسوس آج گھروں میں بیٹھ کر اخبار پڑھنے کے لیے وقت ہے، گھروں میں بیٹھ کر ادھر ان کے شکوے شکایات کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت ہے، گھروں میں بیٹھ کر گھر کے سارے افراد، بچے ٹی وی دیکھنے کے لیے وقت ہے، موبائلوں میں گیم کھیلنے کے لیے وقت ہے. اگر وقت نہیں ہے تو گھروں کے اندر قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے وقت نہیں ہے. کہاں سے خیر و برکتیں آئیں گی؟ کہاں سے شیاطین گھروں سے بھاگیں گے؟ ضرورت ہے کہ اس کام کو انجام دیں. 7واں کام، اپنے گھروں کے اندر ذکر و اذکار کا اہتمام کریں. ذکر و اذکار میں صبح اور شام کے اذکار ہیں، روز مرہ کے اذکار ہیں، اور ہر کام کے آغاز اور اختتام میں پڑھی جانے والے اذکار ہیں. مثلا گھر کے اندر داخل ہونے کی دعا، باہر نکلنے کی دعا، سونے کی، سو کر اٹھنے کی، بیت الخلاء میں جانے کی، باہر آنے کی، اور نہ جانے اس کتنی دعائیں ہیں، مسنون اذکار ہیں، اوراد ہیں. گھر کا ذمہ دار شخص بھی، عورتیں بھی، بچے بھی ان اذکار کا اہتمام کریں. جب ماں باپ اہتمام کریں گے اور سختی کے ساتھ اپنے بچوں کو اہتمام کرائیں گے، انشاءاللہ اس گھر میں رہنے والے تمام لوگ جب اذکار کے پابند ہوں گے تو انشاءاللہ وہ گھر مثالی گھر ہوگا، خیر و برکت کا ذریعہ ہوں گے، جائے سکون وہاں ملے گا. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، مثل البیت الذی یذکر اللہ فیہ والبیت الذی لا یذکر اللہ فیہ مثل الحی والمیت. اس گھر کی مثال جس میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے اور اس گھر کی مثال جس میں اللہ کا ذکر نہیں کیا جاتا زندہ اور مردہ کی طرح ہے.
ایک اور روایت میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت، اس شخص کی مثال جو اپنے رب کا ذکر کرتا ہے اور اس کی مثال جو اپنے رب کا ذکر نہیں کرتا زندے اور مردے کی طرح ہے۔ یعنی جو بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ گویا زندہ ہے، اور جو بندہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے گرچہ کہ وہ چل پھر رہا ہے، کھا پی رہا ہے، کما رہا ہے، حرکت کر رہا ہے، لیکن وہ ایک زندی لاش کی طرح ہے، وہ ایک مردہ ہے۔ اور اسی طرح جب ہمارے گھروں میں اللہ کا ذکر ہوگا وہ گھر زندہ کہلائیں گے، اور جن گھروں میں اللہ کا ذکر نہیں ہوگا وہ مردہ خانے ہوتے ہیں۔ جہاں رہنے والے مردے ہوتے ہیں وہ زندے نہیں ہو سکتے۔ لہٰذا اپنے گھروں کے اندر اللہ کے ذکر و اذکار کا ہمیں بہت اہتمام کرنا چاہیے۔ 8واں کام یہ ہے کہ گھر میں جتنے افراد ہیں ایک دوسرے کا ادب احترام کریں، خصوصاً والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ شوہر اپنی بیوی کے حقوق ادا کرے، بیوی کو چاہیے کہ اپنے شوہر کی اطاعت کرے، والدین کو چاہیے کہ اپنے اولاد کی تربیت کرے، اولاد کو چاہیے کہ اپنے والدین کے مقام کو سمجھے۔ جب ایک دوسرے ذمہ داریوں کو ادا کریں گے اور ایک دوسرے کا ادب احترام ہوگا اور حسن سلوک ہوگا تو پھر وہ گھر اور وہ گھر والے انشاءاللہ مثالی گھرانہ والے بنیں گے۔ والدین کے حوالے سے بات آئی، اس سے پہلے آپ نے سنا والدین کی نافرمانی کرنا گناہ کبیرہ ہے۔ اگر آپ کے گھروں میں ماں باپ دونوں یا کوئی ایک بھی زندہ ہے تو آپ سمجھیے خوش نصیب ہیں۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، رغم انفہ ثم رغم انفہ ثم رغم انفہ، اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو، یعنی مٹی میں ملے، پھر آپ نے فرمایا اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو، پھر اس آدمی کی ناک خاک آلود ہو۔ قیل ومن یا رسول اللہ، کہا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ادرک ابویہ عند الکبر احدہما او کلیہما فلم يدخل الجنہ، وہ آدمی جس نے اپنے دونوں ماں باپ کو یا ایک کو بڑھاپے میں پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہیں کیا، اس آدمی کی ناک خاک آلود۔ اندازہ لگایا آپ؟ اذان ہو رہی ہے، انشاءاللہ اذان کے بعد خطاب کا سلسلہ جاری ہے۔ محترم حضرات، بات ہو رہی تھی کہ گھروں میں والدین کا ادب احترام کیا جائے، ان کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ اس کی بہت ساری فضیلتیں بشارتیں بیان کی گئی ہیں، مگر افسوس ایک ماں باپ 10 بچوں کو سنبھال سکتے ہیں لیکن 10 بچے مل کر ایک بوڑھے باپ کو یا ایک ماں کو نہیں سنبھال سکتے، جس کی وجہ سے ان ماں باپ کو لے جا کر اولڈ ایج ہوم میں رکھا جاتا ہے، اولاد ہوتے ہوئے بھی بے اولاد، اولاد کا سہارا ہوتے ہوئے بھی بے سہارا، انہیں اولڈ ایج ہوم میں زندگی آخری گزار کر وہیں سے رخصت ہونا پڑتا ہے۔ ایسے بھی مسلم گھرانے کے اندر واقعات ہم دیکھ رہے ہیں۔ خوش نصیب ہیں ہم اور آپ اگر ماں باپ دونوں یا ایک بھی زندہ ہے تو قدر کیجئے، عزت کیجئے، خدمت کیجئے، دعائیں لیجئے، وہ ہمارے لیے جنت بھی ہے، وہ ہمارے لیے جہنم بھی ہے۔ اسی طرح گھروں کو اسلامی گھر بنانے کا ایک اہم کام یہ بھی ہے کہ گھروں کے اندر ہمارے جتنے بھی غیر شرعی ناجائز تصاویر ہیں، جو بھی غیر مناسب چیزیں ہیں، ان تمام کو الگ کیا جائے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تدخل الملائکۃ بیتا فیہ کلب ولا تصاویر، اس گھر میں اللہ کی رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے ہیں جس گھر میں کتا ہو اور تصاویر ہو۔
پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جو پردہ لگا ہوا تھا اس میں تصویریں تھیں، اور آپ کی جو چار پائی تھی اس کے نیچے کتے کا بچہ پلا تھا، تو جبریل علیہ السلام داخل نہیں ہو سکے، اس کا علم بعد میں آپ کو ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں یہ دو چیزیں ہوتے ہوئے رحمت کے فرشتے جبریل جیسے سید الملائک داخل نہیں ہو سکتے، تو پھر ہمارے اور آپ کے گھروں میں کیسے فرشتے رحمت کے آ سکتے ہیں؟ جب ان تمام چیزوں کو ہم اپنے گھروں کے اندر لگائیں گے۔ اور بڑا افسوس ہوتا ہے ہمارے مسلم گھرانوں کے اندر، آپ دیکھیے بلاؤں سے بچنے کے لیے، بلیات کو دور کرنے کے لیے گھروں کے جو ہے چوکھٹوں کے پاس مرچ، چپل، ناریل، نیمبو اور فلاں چیزیں اور فلاں تصاویر لگے ہوئے ہیں، اور گھر ہے مسلمان کا، کیا زیبا دے گا؟ غیر مسلموں کے گھروں میں اور مسلموں کے گھروں میں کوئی فرق نہیں، جو عقیدے سے وہ یہ ساری چیزیں اپنے گھروں میں لگاتے ہیں، مسلمان بھی بعض اپنے گھروں میں یہ ساری چیزیں لگاتے ہیں۔ لہٰذا چاہیے کہ اگر ہمارے گھروں میں اس طرح کے غیر شرعی اور نامناسب چیزیں ہیں تو فوراً ہم ان کو اپنے گھروں سے پاک کریں، تاکہ اللہ کی رحمتوں کے فرشتوں کا آنا جانا ہوتا رہے۔ لہٰذا یہ کچھ امور ہیں، ان کو اپنا کر ہم اپنے گھر کو مثالی اور اسلامی گھر بنا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں کے اندر خیر و برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سننے اور سنانے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جیسے اللہ ہمیں گھر دنیا میں بنایا ہے یا دنیا میں اللہ تعالیٰ گھر عطا کیا ہے، کل آخرت میں جنت میں بھی ہمارے لیے بہتر سے بہتر، اعلیٰ سے اعلیٰ گھر اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ محض اپنے لطف و کرم سے ہماری ان عاجزانہ دعاؤں کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم۔